أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत النمल طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها فسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين सूरत नमल मक्की सूरत है। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने अन्नमल चींटी का वाक़या बयान फरमाया है, इसलिए इस सूरत का नाम है सूरत नमल। 93 आयात करीमात हैं, 7 रुकू हैं और ये मक्की सूरतों में से जो बहुत बड़ा मजमुआ है उनमें से ये एक सूरह मुबारक है। इस सूरह मुबारक में मुख्तसर तौर पर बयान पहले रुकू में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, फिर उससे आगे 2 रुकू पूरे तसलसल के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़ा तफसीली बयान, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बयान को कहा जाता है अंबाउर रसूल, अल्लाह ताला के नबियों की ख़बरें। और जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है
قصص النبیین، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے قصے جو مسلسل ایک ہی اللہ کے پیغمبر کا بیان۔ تو جس طرح یہاں 2 رکوع پر مشتمل بیان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، باقی صورتوں میں اتنا تفصیل کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک نشانی بھی آپ سے عرض کی گئی، طٰ سین، طٰ جو ہے جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات میں حرف طٰ آتا ہے، اس میں یہ نشانی ہے کہ اس سورہ مبارک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ لازمی آئے گا۔ طٰ سین میم طٰ، جتنے بھی صورتوں کے شروع میں طٰ، تو یہ نشانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان اور آپ کا تذکرہ۔ تلک آیات القرآن، یہ آیات ہیں قرآن کریم کی، وکتاب مبین، اور واضح کتاب۔ سورۃ الحجر میں شروع میں اس طرح کی آیت کریمہ ہے، ترتیب کا فرق ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ سورۃ الحجر میں پہلے کتاب کا لفظ ہے اور بعد میں قرآن کا، یہاں لفظ قرآن پہلے ہے اور کتاب کا لفظ بعد میں ہے۔ یہ مترادف الفاظ ہیں، ایک جیسے ہی ہے۔ اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شان اور عظمت میں 2 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ھدی و بشری للمؤمنین، ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ 2 صفتیں اللہ کی کتاب کی کہ ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر، بالآخرت، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ جتنا آخرت پر یقین زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان کا عمل صالح زیادہ ہوگا، ایمان بھی زیادہ ہوگا۔ جتنا یقین زیادہ ہے اتنا عمل زیادہ ہے۔ اور اگر ایک شخص نابینا ہے، نابینا، اس کو سورج کی روشنی نظر نہیں آتی، دن کے وقت بھی اس کو نظر نہیں آتا، تو اس میں سورج کیا کیا گناہ ہے اور روشنی کا کیا گناہ ہے، اس کی اپنی ہی نظر کمزور ہے۔ اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے اور بشارت ہے، یہ 2 صفتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین کرتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے مزین کیا، ہم نے خوبصورت بنایا ان کے لیے ان کے عمل، فہم یعمہون، پس وہ حیران پھرتے ہیں۔ یہاں جو لفظ ہے یا مہون، حیران پھرتے ہیں، اس کے حروف اصلی عین میم ہا، عین میم ہا، یہ اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، دل اندھا، اس کے لیے یہ حروف آتے ہیں عین میم ہا۔ آنکھیں اندھی ہوں تو عین میم یا، عین میم یا، عمیٌ، آنکھیں اندھی ہیں، اور اگر دل اندھا ہے تو عین میم ہا، آخری حرف کا فرق ہے، باقی پہلے 2 حروف ایک جیسے ہی ہیں۔ فہم یعمہون، پس وہ حیران پھرتے ہیں، زینا، ہم نے مزین کیا ان کے اعمال کو،
دنیا میں سمجھتے ہیں ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ہم نے دنیا میں ترقی کر لی ہے، تو ترقی کے نام پر اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کافی ہم آگے نکل چکے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے۔ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے۔ دنیا میں سمجھ لیا کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، کافی ہر کام میں ہم آگے نکل چکے ہیں، حقیقت حال یہ ہے کہ پیچھے رہ چکے ہیں۔ جس طرح سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ کا پیارا فرمان ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، فرما دیجئے کیا میں بتاؤں تمہیں ان لوگوں کے متعلق جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں اعمال کے اعتبار سے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ ضل سعیہم جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی، دنیا کی ترقی میں، دنیا کی زندگی میں، صبح شام، لیل و نہار، سردی گرمی، بس دنیا ہی دنیا، اور وہ سمجھتے ہیں انہم یحسنون صنعا، بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، ان کے اعمال تو ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، نہیں ہم قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن وزن اور ترازو۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس وجہ سے انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے پکڑا ہماری آیات کو اور ہمارے رسولوں کو مذاق، کبھی اللہ کے نبیوں کو مذاق اور کبھی آیات اللہ کا تمسخر، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، دنیا میں ہم بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں، آگے نکل رہے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے۔ وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے، اکثر زیادہ خسارہ پانے والے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک لَتُلَقَّى، تمہیں پہنچایا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے، لَتُلَقَّى عطا کیا جاتا ہے قرآن کریم، القرآن، من لدن حکیم علیم، بہت زیادہ حکمت والے، علم والے کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہ مختصر تمہیدی کلمات تھے۔ اب پہلے رکوع میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے، اور پھر آگے دوسرا اور تیسرا رکوع سارے کا سارا مکمل حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب کہا جناب موسیٰ علیہ السلام نے لأہلہ اپنے گھر والوں کو، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ دیکھی ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ مدین سے واپس مصر تشریف لا رہے تھے۔ مدین میں آپ نے کافی سال گزارے،
گھر والے بھی ساتھ ہیں۔ اب راستے میں ایک تو راستے کا علم نہیں ہوتا، اور سردی ہے، اور رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی ہے، مسافر ہیں اور سردی ہے۔ بے شک میں نے دیکھا آگ کو، دور سے دیکھا تو آگ نظر آئی، تو کہا اپنے گھر والوں کو سآتیکم منہا بخبر، ان قریب تمہارے پاس اس سے کوئی خبر لاتا ہوں، شاید وہاں کوئی آدمی موجود ہو جو ہمیں راستہ بتانے والا ہو، او آتیکم، یا میں لاؤں تمہارے پاس بشہاب قبس، ایک انگارہ، شہاب انگارہ، قبس سلگتا ہوا انگارہ، لعلکم تصطلون، تاکہ تم گرمی حاصل کرو اور اس سے کوئی فائدہ اٹھا لو۔ شدت کی سردی ہے، اور یہ جو درخت ہے یہ بھی سبز رنگ کا ہے، یعنی ہرا بھرا درخت ہے جس سے آگ نظر آتی ہے۔ آپ جب اس آگ کے قریب پہنچے تو یہ سب سے پہلی وحی جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی، فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا، پس جب آئے آپ ہاں اس آگ کے پاس، نودیا تو آواز دی گئی، پکارا گیا، ام بورکا من فی النار، کے برکت دی گئی اس کو جو آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے، وسبحان اللہ رب العالمین، پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو من فی النار کون ہے، ومن حولہا کون ہے؟ اس کے متعلق یہ بات سمجھ لیں کہ من فی النار اللہ رب العزت کے نار یا نور کا پردہ، اللہ تعالیٰ کے حجاب، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کے بیٹے ہیں جناب ابو عبیدہ، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث پاک پڑھی جو صحیح مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے، ان اللہ عز وجل لا ینام، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، اللہ تعالیٰ سوتے نہیں، ولا ینبغی لہ ان ینام، نہ ہی نیند اللہ پاک کی شان کے لائق ہے۔ انسان سو جاتا ہے، کمزوری ہے، جب سوتا ہے تو نئے سرے سے اس کی زندگی بحال ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہاں بھی سو جاتا ہے جہاں نہیں سونا چاہیے، درس قرآن میں سو جاتا ہے، خطبہ جمعہ سے پورا جمعہ سو کے گزار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کمزوریوں سے پاک ہے۔ ولا ینبغی لہ ان ینام یخفض القسط ویرفعہ، وہ ترازو کو اوپر کرتا ہے اور نیچے کرتا ہے، ترازو عزت کا، رزق کا، جس کے لیے چاہتا ہے اونچا کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے نیچے کر دیتا ہے۔ یخفض القسط ویرفعہ، اور عمل جو ہے انسان کا، یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کر دیا جاتا ہے، وعمل النہار، اور دن کا عمل قبل عمل اللیل، رات کے عمل سے پہلے اللہ کے ہاں پیش کر دیا جاتا ہے۔ حجابہ النور، اللہ تعالیٰ کے پردے نور کے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کا جو نور ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، حجابہ النور لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اگر وہ اپنے نور کے پردے ہٹا دے تو اس کے چہرے کی شعائیں، اللہ پاک کے چہرے کی شعائیں اس کی مخلوق میں سے ان سب چیزوں کو جلا دیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے،
جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 189۔ تو یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے صاحبزادے جناب ابو عبیدہ، انہوں نے یہ حدیث پڑھ کے اس آیت کریمہ کی تفسیر فرمائی، من فی النار، جو آگ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے انوارات نہیں، بلکہ جو حجاب ہے، حجابہ النور، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا جو نور ہے وہ نہیں کو دیکھ سکتا، نہ کسی نے دیکھا ہے۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے ارد گرد ہے، اس درخت کے، اس آگ کے، اس سے مراد ملائکۃ اللہ، اللہ کے فرشتے۔ تو یہ پہلی وحی جب آئی، اسی طرح امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جب پہلی وحی آئی آپ بھی گھبرا گئے، ڈر گئے، اپنے گھر تشریف لے گئے۔ گھر میں جا کر اماں جی ختیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، چادر دے دو، چادر دے دو۔ اور اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ بھی گھبرا گئے، خوف طبی طور پر۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پاک ہے اللہ تعالیٰ جو پروردگار عالم ہے۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بے شک شان یہ ہے، حقیقت یہ ہے، انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، العزیز الحکیم، غالب کمال حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اب دو نشانیاں بڑی بڑی، ویسے 9 نشانیاں ہیں، ان میں سے 2 کا تذکرہ، اور اپنی لاٹھی پھینک دو، الق عصاک، فلما رآہا، پس جب آپ نے دیکھا اس کو، اس لاٹھی کو، تہتز، حرکت کر رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، کأنہا جان ولا، گویا کہ وہ سانپ ہے، سانپ ہے، جان، یہ نون پر تشدید ہے، شد ہے، پڑھنے میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، سانپ ہے، ولا مدبرا، تو پیٹھ پھیر کر آپ پیچھے مڑے، پیچھے ہٹ گئے، خوف طبی طور پر، ولم یعقب، اور واپس نہیں مڑے، آپ واپس نہیں مڑے۔ اللہ پاک نے پھر آواز دی، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ مت ڈرو، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک نہیں ڈرتے میرے پاس المرسلون، اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اللہ ہوں۔ وحی کا نزول شروع ہوتا ہے، الا من ظلم ثم بدل حسنا، مگر جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا، پھر تبدیل کر دیا اچھائی کو، بعد سوء، برائی کے بعد، برائی کے بعد بدل کر نیکی کی، فإنی غفور الرحیم، تو بلا شبہ میں نہایت بخشنے والا اور بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہوں۔ الا من ظلم، مگر جو ظلم کرے، زیادتی کرے، ہاں اسے تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں میری پکڑ نہ آ جائے، اور انسان دعا بھی کرتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، اس میں بھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یہاں بھی لفظ ظلم۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
یہاں بھی لفظ ظالمین۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے پھر تو ڈرتا ہے اللہ پاک سے، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی شان ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، نیکیوں میں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، یہ دوسری نشانی جو یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی، اور داخل کرو اپنا ہاتھ، فی جیبے کا، اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، وہ نکلے گا سفید، من غیر سوء، کسی عیب کے بغیر، کسی عیب کے بغیر، کوئی پھل بیری وغیرہ اس قسم کا کوئی عیب نہیں ہوگا، عیب نہیں، بغیر کسی عیب کے، فی 9 آیات، 9 نشانیاں، 9 نشانیاں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 کا تذکرہ فرمایا، اور باقی سورۃ بنی اسرائیل میں اور سورۃ الاعراف میں الی فرعون وقومہ، طرف فرعون اور اس کی قوم کی 2 نشانیاں مل گئیں، ید بیضاء اور عصائے موسیٰ۔ کہا جاؤ اب دعوت اور تبلیغ، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ تھے نافرمان، فاسق نافرمان۔ فاسق یہ لفظ نکلا ہے فاسقہ، فاسقہ کا معنی ہوتا ہے خارجہ، نکل گیا، خرجہ عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے جو خارج ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فاسق، یہ فاسق کا معنی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، پس جب آئیں ان کے پاس ہماری نشانیاں، مبصرہ، آنکھیں کھول دینے والی، آنکھیں کھول دینے والی، جو بڑے بڑے جادوگر تھے، جادو کا زور تھا، انہوں نے جب آپ کی نشانیوں کو دیکھا تو دل سے یقین کر لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اس لیے کہ ان کا شعبہ تھا، اپنے شعبے کو ہر شخص اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے انکار کر دیا، انکار کر دیا، بہا، ان نشانیوں کا، آیات کا، ظلمًا وعلوا، ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کی وجہ سے۔ وجحدوا بہا، انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا، ظلمًا وعلوا، ظلم اور تکبر کی وجہ سے، یہ تو تھا انکار۔ اصل حقیقت کیا تھی؟ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اور یقین کر لیا ان کے دلوں نے، اچھی طرح دلوں میں پختہ یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ جادوگر تھے، سمجھتے تھے آپ کا جو یہ نشانی ہے یہ جادو نہیں ہے، ان کا شعبہ تھا۔ تو ظلم کیا انہوں نے، انکار کیا، جحدوا بہا، انکار کر دیا ان آیات کا، ظلمًا وعلوا، ظلم اور تکبر کی وجہ سے، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اور ان کے نفسوں نے، ان کے دلوں نے اچھی طرح یقین کر لیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پس تم دیکھو کس طرح انجام ہے فساد کرنے والوں کا، ان کا انجام کس طرح ہے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللہم ثبت قلوبنا على طاعتك یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، یا اجود الاجودین،
या अकरमल अकरमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इस्सति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।